علماء کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص زندگی کے اندھیروں میں گم ہو، اسے کچھ سمجھ نہ آ رہا ہو کہ کیا کرے، زندگی کس طرف جا رہی ہے، تو اسے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ آپ یہ ننھے سے پودے کو دیکھیں، کتنا کمزور ہے۔ اگر میں اس پر پاؤں رکھ دوں تو یہ ٹوٹ جائے گا، لیکن سوچیں یہ سخت زمین کو چیر کر کیسے باہر آیا۔ کون ہے جو بیج کے اندر سے پودا نکالتا ہے اور سخت زمین کو پھاڑ کر اسے اوپر لے آتا ہے؟ وہ صرف اللہ ہے، وہ میرا اللہ ہے۔ ہم انسان بھی کمزور ہیں، اسی ننھے پودے کی طرح، لیکن ہماری زندگی کی سخت زمین کو کون پھاڑ کر ہمیں مشکلات سے نکالے گا؟ صرف اللہ۔ اللہ رب العزت نے یہ مثالیں اس لیے دی ہیں تاکہ ہم اسے پہچانیں، اس پر بھروسہ کریں اور اسی سے مدد مانگیں، لوگوں کے پاس نہ جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں، وہی ہے جو مردہ زمین کو بارش کے ذریعے زندہ کرتا ہے۔ تو کیا وہ آپ کے مردہ حالات کو زندہ نہیں کر سکتا؟ آپ کے ٹوٹے ہوئے رشتوں کو دوبارہ جوڑ نہیں سکتا؟ بالکل کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے مدد اللہ سے مانگنی ہوگی۔ یہاں ایک مثال ہے۔ ہیون کارٹر نام کا ایک فوٹوگرافر تھا۔ اس نے 1993 میں افریقہ میں ایک تصویر لی۔ ایک بچہ بھوک سے مرنے والا تھا اور پاس ایک گدھ کھڑا تھا، اس انتظار میں کہ یہ کب مرے اور میں اسے کھاؤں۔ اس تصویر کو دنیا کے 100 سب سے بااثر فوٹوز میں پہلا انعام ملا، مگر 4 ماہ بعد وہ فوٹوگرافر ڈپریشن کی وجہ سے خودکشی کر بیٹھا، کیونکہ اس منظر کو وہ بھلا نہیں پایا۔ یہ اس لیے بتایا کہ ہم کتنے نافرمان اور ناشکرے ہو جاتے ہیں۔ ہم پر معمولی سی مشکل آئے تو فوراً شکایت شروع کر دیتے ہیں، جبکہ ہم اس بچے کی جگہ بھی ہو سکتے تھے۔ ہمیں شکر کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک شامی جوڑا ہے جن کے 4 بچے معذور ہیں، اوپر سے وہ مہاجر ہیں اور ترکی میں ایک خیمے میں رہ رہے ہیں، پھر بھی وہ صبر کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ تو اللہ نے ایسا امتحان نہیں لیا۔ زندگی کی مشکلات کو دیکھنے کا ایک اور زاویہ۔ ایک گیند سیدھی سڑک پر چلتی ہے اور ایک رکاوٹوں سے بھری سڑک پر۔ کون سی جلدی پہنچتی ہے؟ وہ جو رکاوٹوں سے گزرتی ہے، کیونکہ وہ رفتار پکڑ لیتی ہے۔ اللہ بھی ہماری زندگی میں مشکلات اس لیے لاتا ہے تاکہ ہم جلدی کامیابی تک پہنچ سکیں۔ نبی حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ دیکھیں۔ مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا ہے، سمندر کی گہرائی کا اندھیرا ہے، کوئی بھی انسان نہ سن سکتا تھا، صرف اللہ سن رہا تھا۔ انہوں نے اس حال میں کہا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ علماء کرام کہتے ہیں جو شخص زندگی کے اندھیروں میں ہو اسے یہ دعا بہت زیادہ پڑھنی چاہیے۔ شیطان کا اصل نام عزازیل تھا، لیکن جب وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوا تو اس کا نام ابلیس پڑ گیا، یعنی مایوس ہونے والا۔ کامیاب بندہ کبھی مایوس نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرا رب ہر چیز پر قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ دنیا میں کوئی پتا بھی اللہ کے علم کے بغیر نہیں گرتا۔ اگر پتے کا حال اللہ کو معلوم ہے تو آپ کے غم اور آنسو بھی اللہ کو معلوم ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ مدد اللہ سے مانگیں۔ کچھ لوگ کامیابی کے بالکل قریب آ کر ہار مان لیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ ہمیں چلتے رہنا ہے، ڈٹے رہنا ہے، مشکلات کا مقابلہ کرنا ہے۔ چیونٹی سے سبق لیں، اس کے سامنے اگر رکاوٹ رکھ دو تو وہ راستہ بدل کر اپنی منزل کی طرف بڑھتی رہتی ہے۔ مسلمان بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، انسان کی فطرت یہ ہے کہ جب اسے خوشی ملتی ہے تو خوش ہو جاتا ہے، لیکن جب مشکل آتی ہے تو فوراً مایوس ہو جاتا ہے۔ حالانکہ انبیاء پر بھی مشکلات آئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے اور بیوی کا انتقال ہوا۔ شیب ابی طالب میں سخت حالات کا سامنا کیا، لیکن انہوں نے صبر کیا۔ اللہ جس سے محبت کرتا ہے اس کا امتحان لیتا ہے۔ ناشکری اور مایوسی ناکام لوگوں کی پہچان ہے۔ غصہ، حسد اور دل میں کینہ رکھ کر ہم اپنا ہی نقصان کرتے ہیں، دوسروں کا بالکل بھی نہیں۔ بہتر ہے کہ معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں، کیونکہ وہ سب دیکھ رہا ہے۔
اور جو اللہ دیکھ رہا ہے انشاءاللہ العزیز وہ اللہ آپ کے ساتھ ہے اور کامیابی آپ کا نصیب ہے۔ اللہ اپنے بندے کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، یہ میرے اللہ کا وعدہ ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔